حزب الاعظم کتاب کی مؤلف ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات۔ آپ کا نام علی اور آپ کے والد محترم کا نام سلطان محمد تھا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور آپ کا لقب نور الدین تھا۔ آپ کی تاریخ پیدائش تقریباً 1930 آپ کی تاریخ پیدائش تقریباً 930 ہجری ہے۔ جائے پیدائش اور رات یعنی مغربی افغانستان ہے۔ یہیں آپ نے پرورش پائی اور قرآن کریم حفظ کیا۔ پھر اپنے تعلیمی مراحل رات ہی میں جید اور ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی طے کیے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں ہجرت فرما کر تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ میں جلیل القدر قراء حضرات سے قرآن کریم پڑھا اور قرآن کریم کے حفظ میں نہایت پختگی حاصل کی، یہاں تک کہ آپ قاری کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ نے 7 قرأتوں پر بھی عبور حاصل کیا۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں علم حدیث میں منہمک ہو گئے، جن میں مشہور مشائخ سے آپ نے شرف تلمذ حاصل کیا۔ ان میں زین الدین عطیہ بن علی بن حسن سلمی جو کہ شیخ ابو الحسن بکری کے شاگرد تھے، علی بن حسام المتقی، ابن حجر حیتمی، علامہ عبداللہ سندی، علامہ قطب الدین مکی ہیں۔ انہی محدثین اعظام نے آپ کو روایت حدیث کی اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر تصوف کی طرف آئے اور تصوف بسلسلہ قادریہ، نقشبندیہ اور چشتیہ اپنے زمانے کے اکابرین سے حاصل کیا۔ ان کی محبت سے مستفید ہوتے ہوئے حد المقدور ان کی خدمت کرتے رہے اور کامیابی سے ہمکنار ہوتے رہے۔ ہر خاص و عام آپ کے ولایت کا معترف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے زمانے میں اور آج تک لوگوں کے دلوں میں آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ کی کتابت مشہور خطاط شیخ حمداللہ عماسی سے سیکھی۔ آپ نے کتابت مشہور خطاط شیخ حمداللہ عماسی سے سیکھی۔ خط صلح اور نسخ میں کمال حاصل کیا۔ خط صلح اور نسخ میں بہت عمدہ اور خوبصورت لکھا کرتے تھے۔ فن کتابت ہی آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جب سے اپنے سن بلوغت کو پہنچے، جب ہی سے حصول علم میں منہمک ہو گئے اور ہمیشہ کابر کی صحبت میں رہے، یہاں تک کہ حدیث، تفسیر، قرات، اصول علم کلام، عربیت اور بلاغت وغیرہ میں آپ کا بڑا مقام و مرتبہ بن گیا۔ مختلف علوم میں اپنے زمانے کے منجے ہوئے علماء میں شمار ہونے لگے، بلکہ اپنے معاصرین سے بھی آگے بڑھ گئے، اور ان علوم میں آپ کی مہارت اور رسوخ علم کی مثال دی جانے لگی۔ کتب تاریخ آپ کے علمی اوصاف و کمالات سے بھری ہوئی ہیں۔ آپ ایک فقیہ اور صاحب کمال محدث تھے۔ پوری دیانتداری کے ساتھ اس بات کو فرماتے تھے جو قرآن و حدیث اور اجماع سے ثابت ہو، اور جو چیز قرآن و حدیث اور اجماع کے خلاف ہوتی اس سے رد کر دیا کرتے تھے۔ مختصر اگر آپ کے احوال کا جائزہ لیا جائے تو آپ ان علماء مجددین میں سے تھے جنہوں نے علوم ظاہرہ اور باطنہ کی نشر و اشاعت کے لیے دن رات ایک کر دیے اور علوم حدیث کو عام کر کے بدعات کا قلع کما کیا۔ آپ کی کتب لوگوں کے لیے منبع اور مرجع ہیں۔ تاریخ دان آپ کو 10ویں صدی کے جید علماء میں شمار کرتے ہیں۔ آپ نے